الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. دوستو، آج کا یہ کلپ جو ہے اتوار کے سلسلے میں ہے، اور اتوار کا جو سیشن ہے ہمارا وہ سوالات اور جوابات کے بارے میں ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کے سوالات ہیں تو ان کے جوابات دینا ہم شروع کر دیتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے غضنفر علی شاہ صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات کے ساتھ بیعت کی تھی، اور وہ بھی اس لیے کی تھی کہ شر پسندوں اور بدمعاشوں سے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کی ہوگی. ایسی تو کوئی میرے خیال میں میرے بھائی بات ہے ہی نہیں. باقی جتنے بھی مسلمان تھے وہ آپ کے احتجاج تبریزی میں بھی ہے کہ وہ سارے کے سارے پوری امت نے وما من امتن بایع مکرہن الا اربعۃ، احتجاج تبریزی اور دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پوری امت میں سے 4 بندوں نے صرف قرات سے کی، باقی سب نے راز اور خوشی سے راضی ہو کر اور خوشی سے بیعت کی تھی. تو جب انہوں نے خوشی سے کی تو صرف باقی رہنے والے جنہوں نے قرات سے کی وہ صرف حضرت علی اور 4 اور ہیں. لہٰذا یہاں پر مسلمانوں کو شر پسندوں سے بچانے کے لیے کوئی بات ہے ہی نہیں. وہ شر تو ہے ہی نہیں، بلکہ راز خوشی سے انہوں نے سب نے پہلے کر لی اور حضرت علی نے بعد میں کیا ہے. تو یہ بھی بات کہ بھائی آپ کی غلط ہے میرے بھائی غضنفر صاحب. پھر حضرت علی نے قرات سے جو کی آپ کی کتابوں نے لکھا ہے وہ بھی قرات والی بات نہیں ہے، وہ بھی راضی اور خوشی والی بات ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ڈر کر کیا، یعنی کہ مجبوری کی حالت میں کی، تو مجبور بندہ جو ہوتا ہے وہ تو ڈر کے پھر بات ہوئی نا. یعنی حضرت علی ان سے ڈرے، ابو بکر سے اور عمر سے ڈر کر جو ہے نا انہوں نے یہ بیعت کی ہے. اور جو قرآن مجید کیا کہتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم ایمان لانے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت سے ڈرو نہیں. حضرت علی کی آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے ڈر کر، مجبور ہو کر، لاچار ہو کر بیعت کی. اس کا مطلب کہ حضرت علی یہی چاہتے کہ مجھے موت نہ آئے. اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نہ ماروں اور موت کی تمنا نہیں کرتا تو وہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ وہ اپنے ایمان لانے میں سچا نہیں ہے. یہ تو کمزور ایمان کی نشانی ہے جو آپ کی کتابوں نے لکھا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے کہ اقرار کے ساتھ کی، ہم تو کہتے ہیں راضی اور خوشی کے ساتھ کی انہوں نے بیعت. اگر آپ کہتے ہیں اقرار کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کہ حضرت علی صادقین نہیں بنتے. دوسری یہ ہے کہ وہ تو یعنی کہ آپ کے عقیدے کے حساب سے حضرت علی نے بزدلی دکھائی، ڈر گئے. تو یہ دونوں چیزیں ہم حضرت علی کے لیے کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن آپ اپنے کتابوں کے اندر دیکھیں کہ ایک تو حضرت علی کو بزدل بنایا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی مرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہے نا میں زیادہ عرصہ تک رہوں، اور اس طرح سے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو وہ صادق اگر ہم یہ مانیں بات تو حضرت علی صادق بھی نہ رہے اور ساتھ ہی ساتھ میں شجاع اور بہادر بھی نہیں رہے.
تو یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد شہباز صاحب کہتے ہیں کہ عمر ابو بکر جنگوں میں مال غنیمت کے خاطر جاتے تھے۔ بھائی میرے، جس بندے کے پاس مال نہ ہو اور وہ کہے کہ میں مال اکٹھا کروں، مال غنیمت حاصل کروں، وہ جنگ کرے، تو جس کے پاس آلریڈی مال ہے ہی نہیں اور وہ کہتا ہے میں جنگ کروں، تو وہ تو پھر جیتنے کا امکانات تو اس کے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے ہی نہیں اور وہ جنگ کرے؟ وہ تو ڈر جاتا ہے، گھبراہٹ میں آ جاتا ہے کہ میں جنگ نہ کروں کیونکہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بات آپ کی غلط ہے کہ جنگوں میں مال غنیمت کی خاطر جاتے تھے۔ تو پھر آپ دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے لشکر کو کیا کہتے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ لیا، یعنی حضرت علی کے پاس گئے، ان سے مشورہ لیا، تو آپ نے فرمایا اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پہ نہیں رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا دین ہے۔ حضرت عمر کے دین کو اللہ کا دین کہتا ہے، جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور کہتا ہے یہ اسی کا لشکر ہے جیسے اس نے تیار کیا ہے۔ حضرت عمر کے لشکر کو جو تیار کیا تھا اس کو حضرت علی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا لشکر تیار کردہ ہے، اللہ کا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنے موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پہ آ گیا ہے۔ اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے، ہم سے یعنی کہ عمر کے ساتھ حضرت علی بھی ساتھ ہے، کہتا ہے ہم سے، یعنی کہ آپ کے لشکر، علی کہتا ہے حضرت عمر کو اپنے سے ملا رہا ہے کہ ہم سے یعنی کہ آپ سے اور ہمارے سے ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ علی کہتا ہے کہ آپ کا لشکر میرا لشکر اور آپ اور میں ایک ہی تو چیز ہے۔ کہتا ہے ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، یعنی کہ یہ آپ کی جو فتوحات ہوں گی اور آپ جنگ کریں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ فتح اور نصرت ملے گی۔ تو یہ شہباز صاحب آپ اس میں دیکھیں کہ لشکر حضرت عمر کا تیار کردہ، حضرت علی کہتے ہیں یہ اللہ کا تیار کردہ ہے، دین اور قانون جو اس وقت چل رہا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کی ہے، اسی حد تک پہنچ گیا ہے اور یہ پھیل کر موجودہ پھیلاؤ پہ آ گئے ہیں، اور پھر کہتا ہے اللہ کا ہم سے وعدہ ہے اور وہ اپنا وعدہ ضرور پورے کرے گا اور اپنے لشکر کی یعنی اللہ اپنے لشکر کی مدد کرے گا۔ اور عمر سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی، اس کو قطب کہتا ہے، قطب سے فکن قطباً، اور تم تو قطب ہو، کلی جس کے گرد چکر کاٹے جاتے ہیں۔ یہ اتنے تعریف ہے حضرت علی کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ مال غنیمت کے لالچ کے طور پر گئے تھے۔ یہ حضرت علی کے یہ الفاظ ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144۔ حضرت عمر گئے ہیں جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے، مشورے کے لیے، اور حضرت علی کے یہ الفاظ ہیں۔ 287 سے پھر اردو والے میں ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں یہ تو ہیں حضرت علی، اور اگر اس کو آپ دیکھیں گے 135 پیج پہ یہ ہے تاریخ تمدن عرب، ڈاکٹر لیبان ہے، خلفاء راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سب حضرت رسالت مآب کے صحابہ تھے، اور ان میں پیغمبر خدا کی سخت زندگی اور سادہ عادتیں موجود تھیں، اور کسی قسم کی شان حکومت ان میں نہ تھی۔ حضرت ابو بکر نے اپنی وفات کے وقت کل 3 چیزیں چھوڑیں، ایک جوڑا کپڑے کا جو آپ پہنتے تھے، ایک اونٹ جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور ایک غلام جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ عین حیات وہ بہت بیت المال سے کل 5 درہم روزانہ اپنے عزوقے کے لیے لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بے عوض اس کے کہ افواج اسلام کے بیش بہا غنیمتوں میں سے حصہ لیں، محض ایک ابا کے مالک تھے جس میں متعدد پیوند تھے، اور آپ راتوں کو مساجد کی سیڑھیوں پر غربا کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کیا مال اکٹھا کیا، جن کو آپ
کہتے ہیں کہ وہ غاصب تھے اور مال لوٹنے کے لیے سارا کچھ کیا انہوں نے۔ میرے بھائی، اگر یہ بات ہے کہ لوٹا ہوا مال اور وہ ظالم تھے اور ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو مسلمان کرتے تھے شہباز صاحب، تو پھر حضرت علی نے شہر بانو جو یزد گرد کی لڑکی تھی اس کو پھر حضرت حسین سے شادی ان سے لے کر کیوں کروایا؟ وہ گفٹ واپس لوٹا دیتے نا حضرت حسین۔ حضرت حسین نے وہ جو لوٹ کا مال تھا اور ظالمانہ طریقے سے لے کر آئے تھے اگر وہ حضرت عمر کے صحابہ، تو پھر وہ ظالمانہ طریقے سے لی ہوئی اور زبردستی کی ہوئی وہ لڑکی جو شہر بانو تھی، وہ پھر حضرت حسین نے ان سے شادی کیوں کی؟ تو پھر تو یہ حضرت علی بھی گناہ گار ٹھہرے، حضرت حسین بھی گناہ گار ٹھہرے کہ ظالم حکومت اور ظالمانہ طریقے پر تلوار کے زور پر لوگوں کو جو انہوں نے غلام بنایا اور انہوں نے ان سے پھر شادیاں لے کر لڑکیوں سے شادیاں کی۔ امام حسن و حسین نے اور حضرت علی نے سفارش کی کہ یہ حضرت حسین کو دی جائیں۔ یہ آپ کے اصول کافی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت یہ فارس کو فتح کرنے والا کون تھا؟ یزد گرد جو ہے تھا، اس کو شکست دینے والا کون تھا؟ فارس کس کے دور حکومت میں فتح ہوا؟ سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا۔ اور اس کو کس نے بھیجا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اور یہ حضرت عمر کے پاس آئی، لڑکی بہت خوبصورت تھی، نہ حضرت عمر نے لی، نہ اپنے بیٹوں کو شادی کروائی، نہ اپنے بھتیجوں کو دی، نہ اپنے رشتہ داروں کو دی تو حضرت حسین کو دی۔ تو پھر نہ کرتے نہ حضرت حسین بھی شادی، کہ یہ ظالمانہ طریقے سے لڑکیوں کے لے کر آیا گیا ہے اور ظالم یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم آپ کا ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اس لڑکی کو ہم شادی نہیں کریں گے، واپس کر دیتے نا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نہ تو آپ نہج البلاغہ کہ علی رضی اللہ عنہ کو باتوں کو مانتے ہیں، نہ حضرت حسین نے جو شادی کی اس لڑکی کے ساتھ، نہ حضرت حسین کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ یہ عیسائی رائٹر ڈاکٹر لیبان تاریخ ہسٹری اینڈ کلچر آف عرب اور یہ تاریخ تمدن عرب یہ اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے اس کا، آپ نہ اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی آپ دیکھیں، حضرت عمر جب وفات پائے تو مقروض تھا۔ حضرت عمر نے کہا دیکھ میرے اوپر قرضہ کتنا ہے اپنے بیٹے کو، تو لوگوں نے حساب کیا تو 86,000 درہم یا کچھ ایسا ہی قرضہ نکلا۔ حضرت عمر نے کہا اگر میری اولاد کا مال اس قرضے کو کافی ہو تو ان کے مالوں سے یہ قرضہ ادا کر دینا، ورنہ میری قوم بنی عدی بن کعب سے سوال کرنا، اگر ان سے بھی قرض ادا نہ ہو سکے تو قریش کے لوگوں سے مانگنا، بس قریش کے سوا اوروں سے نہ مانگنا، دیکھو اس طرح میرا قرضہ ادا کر دیجیے گا۔ اب اندازہ لگائیں، یہ کتاب مناقب میں ہے، حضرت عمر کے مناقب میں ہے، اور یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقروض ہو کر مرے۔ اب آپ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی خاتون جنت کتنا مال چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ 363 قرب الاسناد ہے کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ کے 7 باغ تھے، 363 پیج پہ ہے۔ وصلت عن الحیطان سبع، اور میں نے اس کے 7 باغوں کے بارے میں سوال کیا۔ یہ کہتا ہے کہ فلما قبض جاء العباس یخاصم فاطمہ علیہ السلام فشہد علی علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ انہا وقف وہی دلال، ان کے نام ہیں باغوں کے، کیا؟ دلال، دوسرا عواف، تیسرا حسنی، چوتھا صافیہ، ام ابراہیم، چھٹا اور 7واں میسب، یہ 7 اور والبرکہ، یہ 7 باغ تھے جو قرب الاسناد نام لے کر کہا ہے کہ یہ میراث یہ بی بی خاتون جنت کی میراث تھی۔ اور اس باغوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت عباس جھگڑتا رہا بی بی فاطمہ سے، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر دی تھی، لہذا عباس پھر خاموش ہو گئے۔ یہ 7 باغ ہیں جو ناموں کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ زاہد کون ہے؟ زیادہ زہد کس میں آیا؟ جو مقروض ہو کر مرے یا جو باغ جن کے پاس ہے؟ کس میں زہد ہے؟ دنیا سے بے رغبتی کس میں ہے؟ کس میں کم لالچ ہے؟ کون دنیا سے نفرت کرتے تھے؟ یہ کتابیں ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے۔ آپ ثابت کریں کہ حضرت علی
اب آپ کے اوپر ہے کہ مجھے یہ جواب دیں شہباز صاحب اور غضنفر علی شاہ صاحب کہ حضرت علی کتنے قرضہ چھوڑ کر مرے اور یہاں کتنا مال جو ہے نا وہ چھوڑ کر دنیا سے شہید ہوئے ہیں. آپ بھی بتاؤ. میں نے تو حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں بتا دیا آپ لوگوں کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر. تلوار کے زور پر نہیں میرے بھائی، یہ تو ان کی اولادیں تھیں. یہ تاریخ تمدن عرب میں بھی لکھا ہوا ہے. جس وقت حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں کو متعلق نہیں ستایا، برخلاف اس کے جب صلیبیوں نے اس شہر مقدس کو لیا تو انہوں نے نہایت بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں کو جلایا. لیں جی کہ متعلقاً کسی طرح نہیں ستائے گئے وہ عیسائی، بلکہ جب بھی عیسائیوں نے کیا ہے تو انہوں نے خوب مسلمانوں کو مارا، بدلہ تک نہیں لیا. یار یہ تو آپ مسلمان کہلاتے ہو اور یہ ایک کافر بندہ ہے جو آپ کو گواہی دے رہا ہے. پھر ایک اور بات بھی آپ سوچیں، مسلمان جب گئے روم وغیرہ، اللہ کے بندو، یہ افریقہ کے مراکش، تیونس، مصر، ان کی زبانیں عربی نہیں تھی. سوڈان، ان کی زبانیں عربی نہیں تھی. یہ بنو امیہ کے شہزادے جب گئے تو اتنا اخلاق کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ وہاں پر لوگوں نے اپنی زبانیں اور تہذیب و تمدن اور ثقافتیں بھلا دیں اور عربی کلچر اپنا لیا. اور عربی زبان آج تک مراکش، تیونس اور سوڈان، یہ مصر، یہ وہ علاقے جہاں پر وہ جو اجمی زبانیں بولی جاتی تھیں، عربی نہیں ہوتی تھی، یہ ان کا اخلاق اور کردار کا منہ بولتا ہوا ثبوت آج بھی موجود ہے کہ انہوں نے عربی کلچر اپنایا. کالوں نے بھی، جو کہ غلام بھی تھے. اتنی اچھی حکومتیں تھیں تو انہوں نے اپنی زبانوں کو، کلچر کو، حتیٰ کہ مذہب کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور عربی ہو گئے اور عربی اسٹائل اپنائے، تہذیب و تمدن اور کلچر، حتیٰ کہ اسلام کو قبول بھی کر لیا. کیا یہ کم ثبوت ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے انہوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کیا؟ ڈنڈے کے زور پر کوئی کسی کو کلچر اور تہذیب و ثقافت یا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. ایران کے اندر دیکھیں، کافی آج بھی عربی بہت زیادہ بولی جاتی ہے، بہت زیادہ بڑی عربی بولی جاتی تھی. پہلے زمانے میں بھی بہت زیادہ عربی تھی. جہاں بھی مسلمان گئے تو انہوں نے اخلاقی طور پر فتوحات کیے ہیں، ڈنڈے کے زور پر نہیں. یہ غلط باتیں ہیں. یہ تو کیا حضرت علی وہ کہتے ہیں اللہ کا دین ہے اور حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں. پھر آئیں آپ قرآن مجید کی بات کو لیتے ہیں ہم. اگر حضرت عمر، حضرت ابو بکر غاصب تھے، ظالم تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہے. کون سے مومن؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. وہ مومن جنہوں نے بیعت کی کہاں پر؟ تحت الشجرۃ، ایک درخت کے نیچے. درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور درخت کے نیچے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ ہو، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے ان مومنوں سے. ایک تو اللہ کہتا ہے یہ مومن ہیں، دوسرا اللہ نے یہ اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں. اب اللہ جن سے راضی ہو، شہباز صاحب کہ ہم عقیدہ شیعہ بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا جب انہوں نے حکومتیں چھینی حضرت علی سے، خاتون جنت کا دروازے کو آگ لگائی، باغ فدق نہیں دیا، اس طرح اور چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں بعد میں یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، منافق ہو کر مرے ہیں. میرے بھائی، ہم کسی شخص کو کہیں یہ سچا ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے. کوئی بندہ کہے بھائی آپ نے فلانے بندے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ سچا ہے، یار اس نے تو یہ جھوٹ بولے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو نڈر اور بہادر ہے،
یار وہ تو بہت ڈرپوک ہے، لوگ آ کر کہیں یار وہ تو بہت ڈرپوک ہے، یار آپ نے کہا تھا کہ فلاں بندہ اپنے وعدے کا پاسداری کرتا ہے، اس نے تو اپنے وعدے کی یار پاسداری کرتا نہیں ہے، وہ تو وعدے کی برخلافی کرتا ہے، وہ آپ کیسا بندہ ہے؟ تو ہم اس کو کہیں گے بھائی ہم تو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، ان کے دلوں کا حال کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس کو یہی جواب دیں گے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ اعلان کر رہا تھا کہ ان مومنین سے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیز بھی تھی نا کہ آگے جال کر یہ بی بی خاتون جنت کے دروازے کو آگ لگائیں گے اور توڑیں گے، حضرت علی کا حق بھی غصب کریں گے، بی بی خاتون جنت کو ان کا حصہ باغ فدق بھی نہیں دیں گے، اور یہ بدعتیں بھی کریں گے دین کے اندر، دین کو تبدیل کر دیں گے۔ جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ بعد میں یہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعریف کیسے کی کہ میں راضی ہوں؟ جس بندے کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ آج یہ بندہ ایسا ہے اور کل یہ تبدیل ہو جائے گا، کل یہ غلط کام کرے گا، تو مجھے بتاؤ شہباز صاحب اور غضنفر علی صاحب، مجھے بتائیں آپ کو پتہ ہو اگر کہ ایک بندہ آج اچھا ہے، یہ کل تبدیل ہو جائے گا، برا ہو جائے گا، اس کی تعریف کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے تعریف کر رہا ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ کیسے تعریف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ جو کہ کل خراب ہونے والے تھے ان کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کی ساری ہسٹری، موت تک، مرنے تک کے حالات کا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میں نے جو راضی ہوں تو یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے علم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، وہ تو عالم الغیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک وہ ٹھیک ٹھاک رہے، نیک رہے، مومن رہے، مرتے دم تک۔ اگر آگے جا کر جس طرح شیعہ کہتے ہیں وہ غلط ہوتے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان ان کے رضا کو یہ جو ہے نا راضی ہونے کا اعلان نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہماری طرح کا اعلان نہیں ہے بھائی کہ ہم آج کسی شخص کو اچھا کہیں تو وہ کل بگڑ سکتا ہے اور برا ہو سکتا ہے۔ کیا ہمارے علم اور آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو برابر کر رہے ہو؟ یہ تو بہت بڑی آپ لوگوں کی جہالت ہوگی اس شخص کی جو سوچتا ہے کہ ہمارا علم اور اللہ تعالیٰ کا علم برابر ہے۔ جس طرح سے ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں آج اچھا ہے تو کل وہ برا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی علم ایسا ہی ہے کہ آج کسی کو کہے گا اچھا ہے میں راضی ہوں، کل اسے وہ ناراض ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور عام آدمی کے علم میں بڑا فرق نہیں ہے۔ یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھے۔ مجتبیٰ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محمد و آل محمد کی شفاعت سے محروم رکھے۔ نہیں بھائی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد اور باقی انبیاء اور فرشتے اور قرآن، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ یہ قبول فرمائے ہمیں، اور سب ان کو جو ہے نا ہمارا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنائے، یہ شافع بنائے ہمارے لیے۔ غضنفر علی شاہ صاحب کہتا ہے کہ اس کی بکواس نہ سنو، یہ گمراہ کر دے گا۔ میں غضنفر علی شاہ صاحب آپ دیکھیں، میں تو آپ کی کتابیں بتاتا ہوں، ہر چیز جو لکھی ہوئی تحریر ہے ان کا ثبوت پیش کرتا ہوں، تو یہ کس طرح سے بکواس ہے؟ میں تو بکواس نہیں کرتا، یہ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ میں گمراہ کر رہا ہوں؟ قرآن مجید ہے یا پھر شیعوں کی کتابیں یا حدیث ہے؟ اپنی طرف سے تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، اپنی طرف سے کہتا تو پھر آپ کے بات صحیح ہے کہ میں بکواس کرتا ہوں، لیکن میں تو دلیل دے رہا ہوں۔ غلام رضا صاحب کہتے ہیں کہ لاکھ پردے ڈالیں آپ، خیبر میں بھی مرحب کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، یہ ٹھیک ہے، کون انکار کرتا ہے؟ بالکل مرحب کو حضرت علی نے ٹھیک کیا، لیکن چلو تمام جنگوں میں کتنے حضرت علی نے قتال کیے ہوں گے؟ ایک سوال ہے میرا، ان سوال کا تمام شیعہ بھائیوں سے میری گزارش ہے وہ مجھے دیں
کہ ایک بندے نے مثلاً 100 لوگوں کو حضرت علی نے قتل کیا ہوگا، کافروں کو تمام جنگوں میں، یا کچھ کم و بیش 100 لوگوں کو، چلو حضرت علی نے ہر جنگ میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو قتل کیا، ٹھیک۔ اب اس کا ثواب لکھیں آپ کہ 100 لوگوں جو کافر تھے، کافر کو قتل کرنے کا کتنا ثواب ہے وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد پھر یہ بھی لکھیں کہ حضرت عمر نے کتنے لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو، پورا ایران، پورا روم، یہ سارے کے سارے ایران کی جو ہے نا مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، اور وہ کرسچن تھے، کروڑوں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا اس کے دور حکومت میں۔ مجھے بتاؤ اس کا بھی آپ اجر لکھیں۔ 100 جو خون کیے، قتل کیا، کافروں کو مارا حضرت علی کی، وہ بھی ثواب لکھیں، اور یہ ادھر سے کروڑوں لوگوں کو جو مسلمان بنایا اور آج تک وہ مسلمان ہیں، تو میرے بھائیوں ان کی اولادیں میں ہوتی آ رہی ہیں، تو اس طرح سے یہ اربہ میں ہو جاتے ہیں، اربہ لوگ جو جنہوں نے کلمہ پڑھایا جن کو، تو اس کلمے پڑھنے کا بھی اجر آپ لکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کی فضیلت پھر زیادہ بنتی ہے۔ دونوں لکھیں اور دونوں ثواب آپ مجھے پھر بیان کریں کہ 100 لوگوں کا قتل کرنا کتنا ثواب ہے، اور یہ اربہ، کروڑہ اور اربہ کی تعداد میں جو لوگ مسلمان بنے، جو سپر پاوروں کو شکست دی حضرت عمر فاروق نے، تو یہ لوگ جو مسلمان بنے ہیں ان کا ثواب بھی آپ لکھیں، پھر مجھے بتائیں کہ کس کا ثواب زیادہ ہے اور کون افضل ہوتا ہے، قتل کرنے والے افضل ہوئے یا کلمہ پڑھانے والے افضل ہوئے ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ پی سی خان صاحب کہتا ہے کہ کیا بکواس ہے، حضرت علی 8 سال کا بچہ تھا، 8 سال کا بچہ معصوم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بھائی، 8 سال کا بچہ اور بچے تو سارے معصوم پھر ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ حضرت صرف 14 معصوم پھر کیوں مانتے ہیں؟ اگر سارے 8 سال سے بچے نیچے جو مر چکے پھر وہ بھی معصوم ہوئے نا، لیکن آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ پھر ان کو بھی مانو نا، جو کربلا کے اندر معصوم بچے تھے، 8 سال سے کم عمر کے بچے جو شہید ہوئے، ان کو کیوں نہیں معصوم سمجھتے آپ کے عقیدے میں تو یہ ہے نا کہ شیعہ کے عقیدے میں کہ معصوم 14 ہیں، تو وہ جو بچے چھوٹے تھے کربلا میں شہید ہوئے، آپ ان کو تو معصوم نہیں سمجھتے نا، کیونکہ اگر ان کو کاؤنٹ کرو گے تو پھر تو اس طرح سے معصومین کی تعداد جو 8 سال سے نیچے بچے اور کربلا میں شہید ہوئے ان کی تعداد تو پھر ہزاروں لاکھوں میں ہو جائے گی معصومین کی تعداد، اور وہ شیعہ عقیدے کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے شہباز صاحب کہ اس دلیر ساتھی نے یعنی ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی کے پیسے لیے تھے۔ چلو بھائی اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں کہ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں تھیں، ایک پر آپ سوار تھے یا اونٹنی پالی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، ممکن ہے قرضے پہ لی ہوئی ہوں، امکان تو ہوتا ہے نا، چلو قرضے پہ نہ تھیں، یا وہ بچے بھی انہوں نے چھوڑ دیے تھے، باپ بوڑھا تھا، بچیاں تھیں ادھر چھوڑی ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی کے پیسے لے لیے تھے تو بھی یہ کوئی میرے بھائی گناہ کا کام تو نہیں ہے، یہ ثابت کریں کہ گناہ ہے، یہ پہلے ثابت کرو گناہ ہے پھر آپ اس کو تنقید کریں۔ ظہیر حیدر صاحب کہتے ہیں کہ صرف حق فدق نہ دینا، غصب کرنا جہنم کے لیے کافی ہے، جہنم کے جانے کے لیے فدق کا حق نہ دینا ابو بکر کے جہنم کے جانے کے لیے، عمر کے جہنم کے جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو پھر میرے بھائی ایسا ہی کام حضرت علی نے بھی کیا، اگر فدق کے نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے ابو بکر اور عمر اور عثمان تو علی بھی ان کے پھر ساتھ ہی ہوگا، وہ اس لیے کہ حضرت علی نے بھی تو نہیں دیا نا۔ جنگوں کو نبی کو چھوڑ کر فرار ہوئے یہ ہے سنی خلفاء، تمہارے اماموں سے کتنے، آپ کہتے ہیں کہ جنگوں سے فرار ہوئے، کوئی فرار نہیں ہوا، سب لوٹ کے واپس اسی وقت آئے، آدھے گھنٹے کے لیے فراری کو فراری نہیں کہتے میرے بھائی، لیکن آپ کے امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، بتاؤ کتنے جہاد کیے انہوں نے تو جہادوں کے اوپر بھی نہیں گئے، وہ تو گئے تو تھے، یہ تو گئے بھی نہیں تھے، تو ان کے بارے میں پھر آپ نے ان کو امام کیوں کہلایا؟ اگر وہ بزدل تھے اور آپ کہتے ہیں بزدل امام نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے تو سرے سے جہاد ہی نہیں کیا، جنگوں کو میدان میں ہی نہیں گئے ہیں، اتنا تو مانو گے نا وہ گئے، چلو وہ گئے پھر فرار ہو گئے، لیکن یہ تو گئے ہی نہیں،
تو ان کا کیا آپ کیا کریں گے؟ ان کو کیوں امام بنایا ہوا ہے؟ جواب درکار ہے، دے دیں مجھے بھائی جواب اس کا کیا ہوگا۔ آج بس جو ہے نا اتنا ہی کافی، اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔